اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصہ کے حوالہ سے آج ہم 7ویں پارہ کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ 7ویں پارہ کا آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان الفاظ پر غور کیا جائے تو اس کے پس منظر میں ایک وہ واقعہ آتا ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو تلاوت قرآن کی جو کیفیات تھی ان کیفیات کو یہاں بیان کیا گیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، قرآن مجید کی لذت، قرآن کی حلاوت، قرآن کی تلاوت کا اثر یہ تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، بالخصوص جو نجاشی دربار بادشاہ تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ان کیفیات کا ذکر، اور یہ تو ایک خاص بات ہے، عمومی طور پر بھی قرآن مجید کی اثر انگیزی یہ ہوتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی کیفیات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان پہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی حلاوت کا ذکر ہے، قرآن مجید کی اثر انگیزی کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی وہ مٹھاس کا ذکر ہے جو انسان کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی پارے میں حلال و حرام کا ذکر بھی ہے، اور اسی پارہ میں قسم کی صورتیں اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ یہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے، شرعی احکام اس کے یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ پھر اس قسم کا کفارہ جو ہے، اگر قسم اٹھائی جائے اور پھر وہ قسم توڑ دی جائے، قسم کے توڑنے پر جو کفارہ ہوتا ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 3 دن کے روزے رکھو، 10 مسکینوں کو کھانا یا ان کو کپڑے لے کے دیے جائیں، یا پھر غلام آزاد کیا جائے۔ پھر حالت احرام میں جو شکار کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے یہ جو دریائی شکار ہے، سمندر کا جو شکار ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ وحرم علیکم صید البر، اور خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی کنڈیشنل یہاں بات کی گئی ہے، مشروط بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے جو بلا وجہ سوالات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ وہ جو بلا وجہ سوالات کرتے ہیں ان سے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی ممانعت کا ذکر فرمایا ہے۔ وصیت کے حکم کا یہاں پہ ذکر ہے اسی پارہ کے اندر۔ اسی پارے میں نزول مائدہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ کے حضور عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے عید بن سکے۔ تو یہاں ایک بات جو پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کی نعمت کے نزول کو عید قرار دینا یہ اللہ کے نبیوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ تصور بھی ملا کہ نزول مائدہ جو ہے وہ اللہ کی نعمت، اور پھر اگر یہ نعمت جو ہے اسے عید کہا جا سکتا ہے تو پھر جو سب نعمتوں کی جان نعمت ہے جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، پھر ان کا وجود ہمارے لیے عید کیوں نہیں بن سکے گا۔ پھر یہ بات یاد رکھیں، جو نزول مائدہ ہے اس کی برکتیں یا اس کا فائدہ ایک محدود قوم کو تھا، ایک قوم تک تھا، مگر جو نعمت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، اس کا فائدہ، اس نعمت کا فائدہ ایک قوم کو نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ رحمت بن کے آئی۔ تو ایک قوم کے لیے اگر نعمت آئے وہ عید بن سکتی ہے، تو جو کل کائنات کے لیے، کل جہانوں کے لیے نعمت بن کے آئے
ان کی ذات کی آمد کو عید کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یہاں تصور یاد رکھ لیں، شرعی طور پر دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں جب عید محبت کا ذکر ہم کرتے ہیں تو وہاں جمعہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کا دن یا ان کی تخلیق کا دن جو ہے اسے عید کا دن کہا گیا۔ تو جب مقتدی کی آمد یا مقتدی کی تخلیق کا دن عید بن سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی آمد کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد اسی پارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے، اسی پارے میں مزاج عیسوی کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ان تعذبہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی بخشش فرما دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پھر تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کے حضور عرض کیا مولا یہ قوم میری جو ہے اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مرضی کا معاملہ ہے۔ لیکن جب باری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات کو وہ مقام بخشا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک تو ان کے اندر موجود ہے ان کو ہم عذاب نہیں دیں گے، یعنی میں ان کو عذاب کیسے دے دوں، تو ان کے اندر موجود ہے۔ تو ایک پیغمبر وہ ہے جو اپنی قوم کے حوالے سے اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے کہ مولا اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیری مرضیاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کی عظمت کا اظہار یوں فرمایا حبیب تیرے آنے سے ہم نے عذاب اٹھا لیے۔ دیکھیے پچھلی امتوں کے احوال ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی تھی، چہرے مسخ ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب سے اس کائنات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے چہرے بدلنا یا چہروں کا مسخ ہونا بند ہو گیا ہے۔ یہ ساری برکات آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ پھر اسی پارے میں بہت زیادہ تعداد میں لفظ کل کا ذکر ہے۔ لفظ کل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اہل محبت نے لفظ کل کی بھی تشریح کی ہے۔ یہ جو لفظ کل ہے یہ دو حروف کا مجموعہ ہے، قاف اور لام۔ قاف سے مراد قول اللہ تعالی اور لام کا مطلب ہے لسان المصطفیٰ، یعنی قول خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ امام جعفر الصادق کے قول کی روشنی میں لفظ کل کا یہ مفہوم کتنا کمال کا ہے، یعنی لفظ کل بتا رہا ہے کہ کلام خدا کا ہوتا ہے، پیغام مصطفیٰ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح خبر خدا کی ہوتی ہے، مخبر مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں، بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن اظہار زبان رسول سے ہوا کرتا ہے۔ یہی لفظ کل کا تصور اور اس کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب آپ نے اپنے چچا آزر کو دعوت حق دی، دعوت توحید پیش کی، اور اس کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَنْ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو آزر کہتے ہیں اور آپ کے والد کا نام تارخ ہے۔ بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو معاذ اللہ مشرک گردانتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ اب جو ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا اپنے چچا کے لیے، اور عربی لغت میں لفظ اب کی اتنی وسعت ہے کہ یہ مختلف رشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہیں کہا بابا جان ہم آپ کے رب کی بندگی کریں گے اور آپ کے جتنے بھی ابو ہیں آبا، یعنی آپ کے آبا میں سے اب کا لفظ کہاں کس لیے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب یہاں کتنے رشتے ہوئے جن کے لیے لفظ اب استعمال ہوا ہے؟ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بابا جان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، تو ان بچوں نے اسحاق علیہ السلام یعنی اپنے دادا جان کو بھی ابو کہا، پھر اسحاق علیہ السلام کے جو بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی ابو کہا، پھر ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دادا کو بھی ابو کہا، دادا کے بھائی کو بھی ابو کہا، پر دادا جان کو بھی ابو کہا۔ تو اب کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح دیکھیے گا حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل اضحیٰ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی لفظ اب جو ہے اس کی وسعت دیکھیے گا، بابا کے لیے بھی، چچا کے لیے بھی، دادا کے لیے بھی، نانا کے لیے لفظ اب جو ہے عرب میں استعمال ہوا کرتا تھا۔ اور پھر دیکھیے یہاں ایک بات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور اس پہ اثر نہ ہوا، اس نے قبول نہ کی اس دعوت کو، اس کی بدبختی تھی اس کی، تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ واضح ہو گیا اس پہ اثر نہیں ہوگا، انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو آپ نے برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ مولا میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اپنے چچا سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ پھر دیکھیے گا چچا جب فوت ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت بھی دے دی، اس وقت دی جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، بڑھاپے میں چلے گئے تھے، اسماعیل دیے، اسحاق دیے۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق کے ملنے کے بعد پھر آپ نے ایک دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ یا اللہ میری اور میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ دعا، اس دعا میں وہ حاضر ہے تو آپ نے تو وعدہ کر لیا تھا کہ یا اللہ تیرے دشمن کے لیے میں تیرے دشمن سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تو پھر کیا بعد میں آپ نے معاذ اللہ استغفر اللہ کیا وعدہ خلافی فرمائی تھی؟ کیا اللہ کے دشمن کے لیے آپ نے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مغفرت کی دعا کی تھی تو مغفرت کی دعا کر کے کیا معاذ اللہ وہ وعدہ خلافی کی تھی؟ نہیں، یہ مغفرت کی دعا آپ نے اپنے بابا حضرت طارق کے لیے کی تھی، اپنی والدہ محترمہ کے لیے فرمائی تھی۔ یہ مغفرت کی دعا آپ نے آزر کے لیے نہیں کی، اور پھر وہ دعا اتنی مقبول دعا ہوئی۔ دیکھیے نا، مغفرت کی دعا پہلی تو بات ہے کافر کے لیے ہوتی ہی نہیں، مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا۔ کوئی کہہ سکتا ہے آج کہ ابو جہل کی بخشش ہو جائے، ابو لہب کی بخشش ہو جائے؟ تو نہیں ایسا ہوتا۔ اب جب دیکھیے مغفرت کی دعا آپ نے کی تو مغفرت کی دعا ہی بتا رہی ہے، یہ ایمان والدین ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کر رہی ہے، اور یہ پھر دعا اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے اس دعا کو قرآن میں بھی شامل فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس دعا کو نماز میں شامل کر دیا۔ یعنی اللہ نے پسند کی، قرآن میں شامل کر دیا، مصطفیٰ کریم کو دعا وہ پسند آئی تو حضور نے وہ نماز میں شامل کر دی۔ یہ دعائے نماز جو ہے، دعائے معصورہ، اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ خبردار، ابراہیم علیہ السلام نے کسی مشرک کی بخشش کی دعا نہیں فرمائی بلکہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا فرمائی ہے، اور یہ دعا ایمان والدین ابراہیم علیہ السلام کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوت کے مراحل آتے ہیں۔ اس 7ویں پارے میں 83 نمبر آیت سے لے کے 86 نمبر آیت جو ہے، یہ سورہ انعام کی جو آیت کریمہ ہے، ان کی خاصیت یا خصوصیت یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام بیان فرمایا، یعنی کل قرآن مجید میں 26 نبیوں کا نام آتا ہے، لیکن اس پارے میں 18 نبیوں کا نام آ رہا ہے آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 86 تک۔ تو یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اسی کلام پاک میں اللہ پاک نے نزول قرآن کا ذکر کیا اور جائے نزول کا ذکر کیا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ام القریٰ، یعنی اس جگہ کا بھی ذکر کیا ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جس کو ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا ہے، یعنی قریوں کی ماں، بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کی اساس حضرت ابراہیم، یہ وہ جگہ ہے جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق نزول قرآن کے ساتھ ہے، جائے نزول ہے، تو اس پارے میں اللہ پاک نے نزول قرآن کا بھی ذکر کیا اور جائے نزول کا بھی ذکر فرمایا۔ آخری دو رکوع ہیں 7ویں پارے کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا بیان فرمایا ہے، اور عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے
جو ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کا کمال ہے، ہمارے ایمان کی بہار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ مضامین جو ہیں بیان کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔